السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر. سر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو 3 بڑی اچیومنٹس ہیں جب سے انہوں نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا ہے وہ اب تک پچھلے 20-30 سال میں کسی بھی آرمی چیف کو نصیب نہیں ہوئی. فار ایگزامپل انڈیا کو انہوں نے تاریخی شکست دی ان کی اسٹریٹجک تھنکنگ نے. پھر انہوں نے جو عرب ممالک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا پاکستان کی تاریخ میں. تیسرا جو ایران یو ایس کی سکسیزفل اور زبردست قسم کی میڈیشن کروائی ہے جس کے نتیجے میں سیز فائر تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اور ابھی تک جاری ہے ان کی میڈیشن کا سلسلہ. تو اسٹریٹجک اور اکنامک ریلیشنز بھی امریکہ سے پاکستان کے بہت سالوں بعد بہت ڈیکیڈز کے بعد بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو $10 ارب کی فیسیلیٹیشن پاکستان لے رہے ہیں امریکہ سے جو کہ جلد ہی آنے والے دنوں میں مل جائے گی جس کے نتیجے میں پاکستان کی اکانومی کی سمت بدل سکتی ہے. تو اب وہ انٹرنلی بھی پاکستان کی معاشی اور آئینی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ مرحلہ وار ہوں گی. تو آپ کو لانگر رن میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ملک پر اتنے قرضے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ملک کی تقدیر پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی جو ہم اتنے سالوں سے سن رہے ہیں, ہم بھی اپنے بچپن سے سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ ایک دن آئے گا کہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ دن جلدی آنے والا ہے؟ اسٹرالوجر تو کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی آنے والا ہے. سارے اسٹرالوجرز مل کے لگتا ہے ایک ہی اسکرپٹ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. لیکن کل پرسوں سے کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جو کہ بہت حیران کن ہیں. پہلی دفعہ کسی نے اس بارے میں سوچا ہے جو کہ میں خود بہت حیرت زدہ رہ گیا ہوں, کیونکہ پاکستان دیکھیں قرضوں کے اوپر چل رہا ہے. یہ تو کوئی مانے یا نہ مانے, ہم ٹھیک ہے انڈیا کو شکست دے دی, یہ کر لیا وہ کر لیا. جو بنیادی پاکستان کے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے نا وہ ہے کہ بجٹ بناتے ہیں, ہمارے پاس اپنے پیسے ہی نہیں ہوتے. مانگ کے ہم اپنی فوج کا بجٹ بھی پورا کرتے ہیں, مانگ کے اپنے بچوں کو تعلیم یا صحت کی چیزیں دیتے ہیں. تو جو ایک جو سیلف ریلائنس نیشنز ہوتی ہیں اس میں تو ہم بہت پیچھے ہیں. تو ایسے ملک کو دوبارہ سے ری ویمپ کرنا, اس کی اکانومی کو ٹھیک کرنا, اس کو آگے لے کر چلنا اگرچہ سیاستدانوں کا کام ہے, لیکن سیاستدانوں سے دھیرے دھیرے ملٹری نے بہت سارے کام لے لیے ہیں یا ان سے چھین لیے ہیں یا جو بھی ہے. یہ بدقسمتی ہے لیکن ہے. اب اس کو کوئی حقیقت اس کو مانے یا نہ مانے. کہا یہ جاتا تھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے سیکیورٹی لی جب افغانستان کا مسئلہ تھا, امریکہ کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے آپ لوگوں نے, ملٹری نے سب سے پہلے سول گورنمنٹ سے کہا کہ بھئی اب آپ کا ڈیفینس اور یہ جو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں, ادھر مت دیکھیے گا. پھر اس کے بعد جب نیوکلیئر آپ کا ڈیولپ ہو گیا تو کہا گیا نیوکلیئر کی طرف بھی نہیں دیکھنا آپ نے, یہ ہمارے مسئلے ہیں. نیوکلیئر کے بعد ایک اور کرائسس آ گیا کہ اس کے بعد آپ کی جو فارن پالیسی تھی جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو وہ بھی جہانگیر کرامت نے اس کے بعد آن ورڈ سب نے کہا کہ یہ جو فارن پالیسی اب اس کو ہم دیکھیں گے. ایک چیز رہ گئی تھی گورنمنٹ کے پاس کہ معیشت, اور معیشت کا ہی الزام ہمیشہ ہر حکومت پہ لگتا تھا کہ یہ عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکی. لیکن جب سے سی پیک ہوا یا کچھ اور چیزیں ہوئیں تو ملٹری نے ادھر بھی چھلانگ لگا دی. آپ کو یاد ہی ہے رحیل شریف سب سے پہلے وہ جو پروجیکٹ پولیٹیکل پارٹیاں لے کر آئی تھی سی پیک, اس کو بھی ملٹری نے لے لیا. اب یہ جو اس وقت معیشت کی ریوائیول کے لیے عاصم منیر صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے جی, یہ بہت مشکل ٹاسک ہے. لیکن ان کا جو سمجھ آئی ہے جو اورنگزیب صاحب کے ساتھ مل کے وہ جو کرنے جا رہے ہیں, اورنگزیب صاحب جو امریکہ گئے پچھلے دنوں, وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اوپر سب سے بڑی تلوار ہے نا وہ 2 ملکوں کی لٹک رہی ہے. ایک سعودی عرب کی, $6 ارب ہم ان سے ہر سال مطلب وہ کرواتے ہیں جس کو کیا بولتے ہوتے ہیں کہ اس سال سے اگلے سال شفٹ کروا دیتے ہیں. وہ اماؤنٹ اسی طرح ہمارے سر پہ کھڑی رہتی, $6 ارب. وہ اگر دیں تو ہم دے ہی نہیں پاتے. $4 ارب اس میں چائنا کا ہے, یعنی یہ $10 ارب وہ ہے جس کے اوپر اگر یہ نکال لیے جائیں تو آپ کی جو ریزروز ہیں وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے. $1 ارب بھی نہیں رہتے, آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو
اور پھر اس کی وجہ سے آپ ڈے ٹو ڈے ان کے مرہونے میں نظر، سعودی عرب کے بھی اور چائنا کے بھی، وہ کسی وقت بھی بگڑ سکتے ہیں. جیسے پچھلی دفعہ یو اے ای نے زبردستی آپ سے $4 ارب جو انہوں نے آپ کو دیے ہوئے تھے اسی مد میں وہ لے لیے آپ سے، اور آپ کو دینے پڑے. سعودی عرب نے اس میں آپ کی مدد کی. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ جو ایک بہت بڑی انقلابی سوچ لے کر آئے ہیں اورنگزیب صاحب کے ساتھ یہ مل کے، کہ وہ جو $10 ارب کی امریکہ سے یہ ایک طرح سے سیکیورٹی لے رہے ہیں تاکہ دنیا کے مختلف اداروں سے وہ فنڈ اکٹھا کیا جائے اور سعودی عرب کو بھی پے کر دیا جائے اور چین کو بھی پے کر دیا جائے، تاکہ ہم ایک طرح سے تھوڑی سی سپیس مل سکے ایک آزادی کا سانس لینے کی. لیکن اس کی بھی تو قیمت ہوگی نا، جو آپ امریکہ سے $10 ارب اٹھا رہے ہیں. لیکن شاید وہ سعودی عرب سے یا چین والی قیمت سے کم قیمت ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے جو امریکن انویسٹمنٹس یا امریکن پیسہ خواہ وہ ڈیفینس میں آتا تھا، خواہ وہ اتحادی فوج کے اس میں آتا تھا، سپورٹ فنڈ میں آتا تھا، ان کی کم شرطیں ہوتی تھیں جتنی شرطیں بعض اوقات سعودی عرب کی یا اپنا چائنا کی ہیں ان کی نسبت. تو شاید میں یہ دیکھ رہا تھا پچھلے 6 مہینے میں، بلکہ سال 1.5 سال سے، جب سے عاصم منیر صاحب نے یہ جو انڈیا کو شکست دی ہے، اس کے بعد سے ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی تھی امریکہ کے ساتھ وہ بہت تیز ہو گئی تھی. کیونکہ انڈیا کو شکست دینے کے بعد جو عاصم منیر صاحب ایمرج ہوئے ہیں نا انٹرنیشنل سفیر پہ، اس میں ان کی سب سے بڑی طاقت یہ ابھر کے سامنے آئی، اور پاکستان کی طاقت ابھر کے سامنے آئی، کہ جس طرح سے امریکہ نے ساؤتھ ایشیا کو سوچا ہوا تھا کہ یہاں سب سے بڑا تھانے دار وہ انڈیا تھا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو، افغانستان کو، چائنا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انڈیا کو استعمال کیا جائے گا. لیکن ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو اس لڑائی کے بعد کہ انڈیا میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس ریجن کو اس طرح سے کر سکے. اور ان کو تھوڑی نظامت بھی ہوئی کہ جو پاکستان کو انہوں نے کولڈ وار کے بعد سے ابرڈن کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے دوبارہ سے ہاتھ پکڑا، اور عاصم منیر صاحب نے بہت کوئکلی اس سے فائدہ اٹھایا. بعد میں ہمارے بہت سارے ہمارے DGISI وہاں پہ گئے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہاں پہ گئے، اور بہت سارے لوگ گئے. تو ملٹری ڈپلومیسی جو ہے نا وہ بہت تیز رہی ہے پچھلے سارے عرصے میں، اور اس وقت امریکہ کے ساتھ آپ کے شاندار تعلقات. تو ایک تو یہ کر رہے ہیں، وہ اکانومی کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سارے عرصے میں کسی جرنیل نے اس طرح سے نہیں سوچا تھا. اور یہی بات ہے جس کو محسن نقوی صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ وہ اتنا کچھ لا کر دے رہے ہیں آپ کو، پرائم منسٹر کو یہ کرنا چاہیے، باقی لوگوں کو وہ کر کے دے رہے ہیں. لیکن کیا یہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس وقت عاصم منیر صاحب، اور جس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا، معیشت کو بہتر کر دوں گا، یہ ساری کاوشیں کوششیں ان کی اپنی جگہ پہ بہت پازیٹیو ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جو ایک گورننس کا نیا ماڈل چاہ رہے ہیں ملک میں، 32 نئے صوبے، پولیٹیکل پارٹیوں کی یہ جو خاندانی پولیٹیکل پارٹیاں، ان کے خلاف جو ایک کیمپین لانچ کی ہوئی ہے، اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ باہر کی کامیابیاں اپنی جگہ پہ، انڈیا کو شکست دے دی، امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیے آپ نے، ترکی، سعودی عرب کے ساتھ ڈیل بھی کر لی، لیکن سب سے بڑا چیلنج آپ کا ڈومیسٹک ہوگا. نہیں تو یہ ساری ڈیبیٹ سننے کے بعد جو فوراً سے سوال ذہن میں آتا ہے وہ تو یہ کہ تمام کی تمام کاوشیں ایک اکنامک ماڈل کو بہتر بنانے کے لیے، ملک میں اکنامک خوشحالی لے کر آنے کے لیے، یا پھر ایک اقتدار کے نئے ماڈل کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے فار دا لانگر رن. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونکے مار مار کے پیتا ہے. جو ایوب خان نے کیا، یحییٰ خان نے کیا، جو ضیاء الحق نے کیا اس ملک کے ساتھ، جو جنرل مشرف نے کیا، تو ایک جنرل سونے کا بھی بن کے آ جائے تو جو ہمارا مورخ ہے، جو ہمارا مبصر ہے، جو پولیٹیکل
چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کبھی بلیو نہیں کرتا کہ ایک جنرل کچھ تبدیلی لے آئے گا. ریزن کیا ہے؟ ریزن ہماری ہسٹری ہے. ہسٹری نے آج تک یہ بتایا کہ آتے ہیں، ایک اپنا اقتدار کا ٹائم گزارتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگوں کو نمایاں کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی ان کو یاد نہیں کرتے جن کو انہوں نے نوازا ہوتا ہے. دیکھیں نا بیچارے ایوب خان کا کیا بعد میں ان کے بچوں کا کیا ماضی تھا. یا کی اولاد کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. ضیاء الحق کا بیٹا بیچارہ بھٹک رہا ہے، سارا اس کا پولیٹیکل جو کیپٹل تھا وہ میاں نواز شریف لے کر اڑ گئے اور ان کی قبر پہ بھی نہیں جاتے. مشرف ہے، اب کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اس وقت کتنے لوگ مشرف صاحب کو کہتے تھے کہ وہ کہیں گے تو دن نکلے گا اور شام ہوگی اور دوپہر ہوگی. وہ کہاں گئے سارے لوگ؟ تو یہ بھی ہسٹری ہے نا ہماری. اچھا، اب اگر تو یہ جو عاصم منیر صاحب کے ذہن میں ہے نا کہ 32 صوبے بن جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ عاصم منیر صاحب کے لیے ایک ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے وہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں نا جی، اور جو کرٹیکل منرلز ہیں وہ پاکستان میں ان کی بڑی مقدار اویلیبل ہے، دستیاب وہ ہے. سندھ میں بھی ڈسکور ہوا ہے. سندھ میں بھی ڈسکور ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی، اور بھی کئی KPK علاقوں بھی میں، ہے، ہمارے ہاں جی. کچھ پہاڑی علاقوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اچھا اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکی چاہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ والے جو معدنیات ہیں ان کی نظر ان کے اوپر ہے. اچھا یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو آپ کوڑیوں کے بھاؤ بھی بیچ سکتے ہیں اور جس سے آپ اس ملک کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں اگر اس کو ڈیولپ کرنے. اگر تو آپ کہیں کہ ٹیکنیکلی ہمیں نہیں پتہ، آئیں اس کو نکال لیں، بے شک ہمیں 10% دیں اور لے جائیں، یہ ایک بہت ڈیبیکل ہوگا. اور پھر اس کو یہ ایسا بلنڈر ہوگا جس کو بعد میں بھی کہا جائے گا کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے دریائے سندھ کا پانی بیچ دیا انڈسٹریٹی سے، وہ یہ اس سے بڑا ڈیبیکل ہوگا اگر کوئی آئے اور اس کو آپ کہیں کہ اس طرح سے لے جاؤ. ایک آپ کے پاس چیز ہے، اب آپ اپنے باہر دنیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے انجینئرز جو ان سارے منرلز کو کی ڈیولپمنٹ میں اس کی ٹیکنالوجی کے جو ماسٹرز ہیں ان کو بلائیں نا. جیسے بھٹو صاحب نے نیوکلیئر کے لیے لوگوں کو بلایا تھا، آپ ان کو بلائیں، پہلے ان سے اسیسمنٹ کروائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارا خزانہ ہے کتنا، ہم اس کو خود کیسے ڈیولپ کر کے دنیا کو بیچ سکتے ہیں. یا اگر ہم نہیں بیچ سکتے، نہیں ڈیولپ کر سکتے، تو اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہیلدی ڈیل کیسے کی جا سکتی ہے. بالکل. یعنی ایک میرے جیسا آدمی جس کو پتہ ہی نہیں یہ خزانہ کیا ہے، وہ تو کسی بھی قیمت پہ ایک ڈیل کر دے گا اور سائن کر دے گا اور 5-10 سال کی خوشحالی آ جائے گی، بعد میں پھر سارے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. تو یہ ایک سب سے بڑا ان کے پاس، اسی لیے چھوٹے صوبوں کا سوال ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ کیوں ڈیولپ ہو رہا ہے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم جس کو وہ بدلنا چاہتے ہیں اس کے تحت جو معدنیات ہیں وہ صوبوں کی ملکیت ہے، وفاق کی ملکیت نہیں ہے. صوبے اگر کہہ دیں گے کہ نہیں جناب ہم نے یہ اختیار نہیں دینا کسی غیر ملکی کمپنی کو اپنے، تو وہ ایک بہت بڑا پھڈا ہو جائے گا، لیگل پھڈا ہو جائے گا، کانسٹیٹیوشنل پھڈا ہو جائے گا. تو 18ویں ترمیم اس لیے بھی نہیں چاہیے. صوبے اس لیے بھی چاہیے چھوٹے کہ تاکہ ایک چھوٹے صوبے کا وزیر اعلیٰ کیا کر سکے گا. اتنا پاورفل نہیں ہوں گے، کتنے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ ایک ڈویژن کا وزیر اعلیٰ کتنا پاورفل ہوگا، کتنی اس کی دم خم ہوگی، اور پھر اس کو ایک گورنر ہٹا لے گا جو پاور سٹرکچر اور ویسے بھی جب NFC ریوائز ہوگا تو ویسے سینٹرلائز ہو جائے گی پاور، پیسہ جب ادھر جائے گا. ایگزیکٹلی. تو یہ بنیادی طور پہ چیلنج جو عاصم منیر صاحب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب یہ سارا کچھ کریں گے جو ان کا پلان ہے، چھوٹے صوبے، کمزور وزیر اعلیٰ اور ایک ایسا گورنر سسٹم کہ جس کے کہا یہ جا رہا ہے کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جیسے سندھ میں ایک موومنٹ بن گئی ہے اس وقت، اگر آپ صرف سندھ دیکھیں نا
چھوٹے صوبوں کی جب سے بات شروع ہوئی ہے وہاں پہ گلی محلے میں لوگ ڈھولکی اور ہارمونیم رکھ کے گلی گلی میں بیٹھ کے انقلابی گیت گا رہے ہیں سندھ کی گلیوں میں کہ ہم نے سندھ کی وحدت نہیں بدلنے دینی. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر یہ اس کا رد عمل بھی انوکھا سا آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. وہ پیپلز پارٹی یا فلانی پارٹی کا مسئلہ نہیں رہتا, وہ عام آدمی کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ بہت حساس چیزیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ریڈی میڈ سسٹم بنائیں اور اس کو رکھ کے ایک فرما بنائیں اور اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ نکال دیں کہ بھئی سسٹم جو ہے وہ نیا آ گیا. نہیں, جب زمین پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے, زمین پہ وہ آئے گا تو اس کے خلاف جو احتجاج ہوگا وہ کیسے آپ نے اس کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, یہ سب سے بڑے سوال ہوں گے. ٹھیک ہے, آن پیپر تو یہ چیزیں آسان لگتی ہیں, امپلیمنٹیشن بے شک مشکل ہوتی ہے, لیکن یہ جو اقتدار کی مطلب ایک نیا پاور سٹرکچر ہم فورسی کر رہے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں نواز شریف صاحب کا یا زرداری صاحب کے رول کا جو مستقبل ہے وہ آپ کو پائیدار نظر آ رہا ہے کہ ناپائیدار نہیں, نظر آ آپ رہا ہے؟ اس میں عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب بھی, جماعت اسلامی بھی شامل, تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز, ساری, نہیں سیکولر نہ ہو نان سیکولر بھی, فضل الرحمان بھی, ساری پولیٹیکل پارٹیوں کا کوئی فیوچر اس سارے ڈھانچے میں نہیں ہے. یہ جو نیا ڈھانچہ ہے تو یہ ٹگ آف وار ہے نا, تو یہ اپنی اسپیس بنائیں گے, بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے, اس پہ تھوڑی آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, یہ جو سیاسی خاندان ہیں, مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود تھے, وہ خاندانی سیاست ہے. میاں نواز شریف کی اب خاندانی سیاست ہے, دوسری جنریشن میں آ گئی. پیپلز پارٹی کی تیسری جنریشن میں سیاست آ گئی. وہ سمجھتے ہیں ولی خان کی سیاست تیسری جنریشن میں آ گئی, باچا خان کے بعد چوتھی جنریشن میں آ گئی. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیملیز جو ہیں نا, انہوں نے ملک کو روک کے رکھا ہوا ہے, ترقی نہیں کرنے دیتے. تو اب ان سے ہمیں نجات چاہیے. یہ سوچا جاتا ہے پنڈی میں بیٹھ کے یا اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے سوچا جاتا ہے کہ اب عمران خان صاحب ایک نئے فیکٹر کے طور پہ سامنے آئے. الطاف بھی کسی زمانے میں ایک فیکٹر تھا جس کو سارٹ آؤٹ کر دیا گیا. اب عمران خان صاحب بھی ایک فیکٹر ہیں, پاپولر ہیں. اگر وہ آج باہر نکلیں تو بہت سارا ووٹ لیں گے وہ. تو ان سارے لوگوں کے بارے میں ان کی رائے ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئے ہیں. کچھ انہوں نے عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا. عام آدمی کی بات ہم فوراً کر دیتے ہیں. عام آدمی کو ریپرزینٹ بعض اوقات سپریم کورٹ بھی کر دیتا ہے. افتخار چودھری کہتا تھا میں عام آدمی کو کیا منہ دکھاؤں گا. جی, کیا کام ہے تیرا کام ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلے کرنے. عام آدمی کو منہ دکھانا نہ دکھانا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے, جنہوں نے جا کے 5 سال کے بعد ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے. آپ کا کیا کام ہے کہ عوام, اسی طرح ملٹری کہتی ہے عوام کو نہیں. ہم عوام کا ملٹری سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے قانون کے مطابق ملک کا دفاع کرنا اور تنخواہ لینی ہے. عوام کا تعلق ہوتا ہے پارلیمنٹ سے, نمائندوں سے, ان کے جنہوں نے واپس جانا ہوتا ہے 5 سال کی کارکردگی لے کر, اور پبلک نے ان کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے. جہاں پہ پبلک کا اوپینین ریفلیکٹ ہوتا ہے وہ تو الیکشن ہوتا ہے. جو الیکشن سے گزرتا ہے وہ عوام کے لیے جواب دہ ہے نا. دوسرے کا عوام سے, دوسرا تو اس کانسٹیٹیوشن کا جواب دہ ہے جو کانسٹیٹیوشن نے اس کا رول متعین کیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ کہانیاں کہ عوام کے بجائے یا سیاست, ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کو جتنی سپیس آپ نے دی ہے وہ اس کے اندر ہی رہ کے کام کر سکتی ہیں نا. اگر آپ نے خارجہ پالیسی لے لی, ڈیفنس پالیسی لے لی, اب معیشت بھی آپ کر رہے ہیں, سارا کچھ, سارا کام تو آپ خود کر رہے ہیں. پھر سیاسی جماعتوں کو لے کر بھی آپ خود آتے ہیں, پھر نکالتے بھی آپ خود ہیں. تو پھر سیاسی جماعتوں کا جو ناکامی یا کامیابی ہے اس میں آپ بھی تو حصے دار ہیں نا. ٹھیک ہے سر, ہم یہ ساری باتیں تو کر رہے ہیں, اور عاصم منیر صاحب کیا کیا چاہتے ہیں, کیا کیا وہ پاکستان کے لیے مستقبل انہوں نے سوچا ہوا ہے, ان کے ذہن میں کیا کیا ہے. روایتی سیاسی جماعتوں کو سائڈ لائن کروانا ہے, 73 کے آئین میں تبدیلیاں کرنی ہے, پھر صوبائی خود مختاری ایک طرح سے ختم کرنی ہے, NFC شفٹ کرنا ہے, زیادہ پاور سینٹرلائز کرنی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عاصم منیر صاحب یہ سب کچھ
کرنے میں یہ سارے چیزوں کو پروجیکٹس کو یقینی بنا پائیں گے، اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا، صوبوں کی تقسیم، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. باتیں بہت ہو رہی ہیں، ہم بہت ڈیبیٹ سن رہے ہیں، نیریٹو بلڈنگ سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک پولنگ میٹر دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے 60% چانسز ہیں، 70% چانسز ہیں، یا بلو 50% چانسز ہیں، آپ کو کیا چانسز نظر آ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیں، جیسے ہم شروع سے ہی کہتے رہے ہیں کہ آپ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کروا سکتے، آپ 28ویں ترمیم منظور نہیں کروا سکتے، آپ نئے صوبے نہیں بنا سکتے، کہتے رہے نا ہم. بالکل. وہ اسی لیے کہتے رہے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن کی اسکیم ہے نا، اس کے تحت آپ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے اسمبلی میں. آپ کو پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا ہے. میاں نواز شریف بھی دھیمے درمے سکھنے تھوڑا بہت اختلاف کرتے ہیں نیچے نیچے، پیپلز پارٹی نے کھول کے اختلاف کر دیا. عمران خان ویسے آپ کا مخالف ہے. آپ اسمبلی سے تو یہ سارے ڈریم پروجیکٹس اپروو نہیں کروا سکتے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صرف مارشل لا لگا سکتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو ہیلڈ ان ابینس کر سکتے ہیں. آپ آئینی عدالت سے ایک عبوری کانسٹیٹیوشن منظور کروا سکتے ہیں، ایک لیگل فریم ورک آرڈر جو کہ ہم نے اس دن کہا تھا کہ یہ جو مسودہ مارکیٹ میں چل رہا ہے، جس کے مطابق 32 صوبے ہوں گے، گورنر وزیر اعلیٰ کو ڈسمس کر سکے گا، جس میں لوکل باڈی کا سسٹم ہوگا، وہ سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں صرف ٹیک اوور کر کے. ٹیک اوور کرنے سے پہلے تو آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے. نہیں تو اگر یہ کوئی ایسی اسکیم بنائیں جس میں یہ عوام کی رائے لیں، ریفرینڈم کروائیں، عوام کا مینڈیٹ حاصل کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ پچھلے 70 سال میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ڈیموکریسی نے کچھ کیا نہیں ہے خاطر خواہ عوام کے لیے، پاکستان کے لیے. بار بار ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئیں لیکن وہ کچھ سبسٹینشیل ریلیف عوام کو نہیں دے سکیں. پاکستان دن بدن پیچھے ہی جاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی راہ نکل سکتی ہے؟ ونسٹن چرچل نے ایک بات کی تھی، وہ بھی آپ کی طرح نہیں، آپ تو خیر وہ بہت بڑے دانشور ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جمہوریت حکومت کی ایک بدترین شکل ہے. جی. جمہوریت ہاں جی. حکومت کی ایک بدترین شکل ہے، لیکن ان ساری شکلوں سے بہت بہتر ہے جو اس سے پہلے آزمائی جا چکی ہیں. صحیح. The best form of government is democracy. یہ بار بار فلاسفرز کہتے رہے ہیں. یعنی یہ بدترین ہونے کے باوجود بیسٹ فارم دا بیسٹ ہے. بادشاہت سے بھی، آمریت سے بھی، فوجی آمریت سے بھی، فاشزم سے بھی، ہر چیز سے یہ بہتر ہے. پہلا تو یہ معاملہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جمہوریت سرو کیوں نہیں کرتی؟ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے نا. آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک طرف اگر مارشل لا سرو نہیں کر پاتا تو جمہوریت بھی تو سرو نہیں کر پاتی. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں کرنے بھی نہیں دیا جاتا. کسی نے کہا، بڑا شاندار جملہ، کسی نے کہا کہ وہ پیس کی بات ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ یہ جو امن کی لوگ بات کرتے رہتے ہیں، تو ملکوں کی جو لڑائی ہے یہ تو معاشی مفادات کے لیے ہوتی ہے، یہ تو ہوتی رہتی، تو امن کیسے؟ اس نے کہا کہ امن ایک واحد چیز ہے کہ اگلی سٹیپ پہ زیادہ امن چاہیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ امن چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح جو ڈیموکریسی ہے اس کے مسائل کا حل زیادہ ڈیموکریسی ہے. زیادہ ڈیموکریسی کے مسائل کا حل اس سے زیادہ ڈیموکریسی ہے. اب کئی فلاسفر اور وہ ایسے دانشور مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جو کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں چونکہ لبرل ڈیموکریسیز ختم ہو رہی ہیں تو ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہیں. دیکھیں جی چین کتنا بڑا ماڈل ہے، فلانا ملک کتنا بڑا ماڈل ہے، وہ ترقی کر گئے ہیں، تو ڈیموکریسی تو بکواس ایک طریقہ کار ہے. یورپ میں بھی جو لبرل ڈیموکریسیز ہیں وہ خطرے میں ہیں، فلاں جگہ پہ بھی خطرے ہیں، فلاں جگہ پہ خطرے. او بھائی میرے، ہم نے تو خیر موقع ہی نہیں دیا نا ڈیموکریسی کو پاکستان میں. لیکن پاکستان میں ابھی بھی جو چیز جس کے اوپر ساری سیاسی جماعتوں کا، سارے دانشوروں کا، سارے محققین کا، سارے آبزرورز کا 3 چیزوں پہ اتفاق ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ 73 کا کانسٹیٹیوشن. موسٹ پولرائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ذوالفقار علی بھٹو نے سب لوگوں سے سائن کروا کے 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، اور اس کو کتنی دفعہ ڈکٹیٹرز نے
وہ کیا, اس کو توڑا, اس کے باوجود اس نے سروائیو کیا, اور آج وہی ایک ڈاکومنٹ ہے جو بنیادی طور پہ ایک ضمانت ہے اس ملک کی وحدانیت. انٹیکٹ ہے جی. اس کے بعد دوسرا بڑا واقعہ ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی. اس کو مساق جمہوریت کہنے کے بجائے مذاق جمہوریت کیا کہا گیا, لیکن آج ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ اس کے اوپر ایگری ہونا چاہیے. تیسری چیز جو کہ 18ویں ترمیم جس کو کہتے ہیں نا رول بیک کریں, 18ویں ترمیم کی تیاری کیسے ہوئی تھی, کتنے مہینے لگے تھے, کتنی پولیٹیکل پارٹیوں کی میٹنگز جو تھی, پارلیمانی میٹنگز ان کی ہوتی رہیں, اخباروں میں اشتہار دیے گئے کہ اگر یہ امینڈمنٹس کی جائیں تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. لوگوں کا فیڈ بیک لیا گیا, مہینے لگے اس کے اوپر, شاید کوئی سال 1.5 سال لگا, پھر جا کے یہ ترمیم ہوئی. ساری اس وقت کی قومی اسمبلی میں موجود جماعتوں نے اس کے اوپر سائن کیے. موسٹ مطلب ایک کیا کہا جا سکتا ہے کہ سب کے لیے جو قابل قبول ڈاکومنٹس یہ 3 ہوئے ہیں, اور جو کچھ تبدیلیاں جنرل ضیاء نے کی ہیں, ایوب خان نے 1 یونٹ بنایا, جنرل مشرف نے لوکل باڈی سسٹم, وہ تو سسٹین نہیں کر سکے, یہ چیزیں تو ابھی بھی سسٹین کر رہی ہیں. ٹھیک ہے تو لیکن پاکستان میں اگر سپیس ہو, دیکھیں پاکستان قطعاً آمریت سے نہیں چل سکے گا جی. اس کی جو ڈائیورسٹی ہے نا پاکستان کی, جو اس کی مختلف زبانیں ہیں, مختلف لوگوں کا رہن سہن ہے, کھانا پینا مختلف جگہ پہ الگ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جیسے افغانستان مسلمان ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے, جیسے ایران مسلمان ہونے کے باوجود آپ سے لڑ رہا تھا, تو مسلمان ہونا ایک سانجھی بات نہیں ہے. بیس اسٹرانگر بیس. اور دوسرا پاکستان میں تو کرسچنز بھی ہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں, سکھ بھی ہمارے بھائی ہیں, دوسرے بھی لوگ ہمارے بھائی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. تو پاکستان تو ایک پلورل سوسائٹی ہے نا. اس کو کہہ دینا کہ صرف اسلام کی بنیاد پہ ہم سارے اکٹھے ہیں, تو پھر ایران اور افغانستان کے بارڈر کیوں ہیں؟ اور یہ جو ہم اکٹھے ہیں یہ چاروں صوبوں کے لوگوں کے حقوق کے ساتھ اکٹھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق مار کے, ان کی زبانوں کو ختم کر کے, ان کے رہن سہن کو نئی ایک قومی شکل دے کے پھر ہم اکٹھے ہیں, نہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو اگر ان اٹس ٹرو اسپرٹ پریکٹس کیا جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے, اور فار ایگزامپل ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ بار بار ملٹری انٹرونشنز ہوئیں, اس لیے ڈیموکریسی صحیح ڈیلیور نہیں کر سکی. لیکن فار ایگزامپل ایک فوجی عامر بھی تو پروگریسو ہو سکتا ہے پاکستان میں. فار ایگزامپل جیسے ٹرکی میں ہوا کہ ایک فوجی نے ہی ٹرکی کی تقدیر بدلی, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پہ بھی وہ وقت آیا ہے, یا اس وقت سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا عاصم منیر صاحب وہ والا رول پلے کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو الٹیمیٹ سر نیور سے نیور, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو کچھ اصول مسلمہ ہوتے ہیں, یہ بات کی ہے پھر جارج واشنگٹن نے. اس نے کہا جی کہ حد سے بڑھتی ہوئی فوجی طاقت جو ہوتی ہے نا, حد سے بڑھتی ہوئی فوج کسی بھی نظام حکومت میں آزادی کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ لائف سٹائل کا فرق ہے. ایک فوجی مثلا میں نے دیکھا جب جنرل مشرف کا مارشل لا لگا تھا نا, ہم فوج کو ہم اکثر آفیسرز کو ملتے تھے, بڑے شاندار گفتگو کرتے تھے, شاندار انگریزی, رہن سہن, لباس خوبصورت. لیکن جب مشرف کا مارشل لا لگا اور ہم نے لوور رینکس کے جو لوگ تھے ان کو مختلف اداروں میں سیکیورٹی سنبھالتے دیکھا, ٹیلی ویژن اسٹیشن جائیں, ریڈیو اسٹیشن جائیں, کہیں جائیں, باہر 2 سنتری بیٹھے ہوتے تھے, ان کا طرز تکلم, ان کا بات کرنے کا طریقہ, ان کا ڈیل کرنے کا طریقہ بالکل سویلین کو سوٹ نہیں کرتا تھا. تو اس لیے یہ وہ ٹرین نہیں ہوتے, جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سول لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہوتے, تو وہ پھر عجیب سا لگتا ہے. تو اس لیے جو ملٹری رول ہوتا ہے نا عام طور پہ وہ عام آدمی کی صبح شام کی زندگی سے بہت مختلف ہوتا ہے, وہ میچ نہیں کر پاتا, وہ ضم نہیں ہو پاتا اس کے ساتھ. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اور جب وہ طاقت مطلب جو آپ کا جو ادارے ہیں کام کرنے والے, مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں جو بنیادی ادارے ہیں, مثلا سپریم کورٹ ہے,
احتساب کا ادارہ ہے, پولیس سسٹم ہے, FBI ہے, الیکشن کمیشن ہے. یہ 5-6 ایسے ادارے ہیں جو آپ کو امبریلا دیتے ہیں. سپریم کورٹ انصاف دیتا ہے. احتساب بیورو جو ہوتا ہے وہ احتساب, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں یہ بنیادی طور پہ جو سسٹمز کے اندر کرپشن ہے اس کو روکتے ہیں. اگر آپ سپریم کورٹ کے دائرۂ کار میں جا کے مداخلت کریں گے اور اس کو اپنی مرضی سے کہیں گے کام کریں تو انصاف ملنا دور کی بات ہے, انصاف ڈیویٹ ہو جائے گا. احتساب کے اداروں میں اگر آپ کہیں گے کہ اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑ دو, تو اکاؤنٹیبلٹی کہاں رہے گی؟ یہ حال ہے اس وقت آپ کی پریویلنگ سچویشن کا. پولیس سسٹم اگر صرف ایلیٹ کو وہ یعنی کہ سرو کرے گا اور عام آدمی کو گالیاں نکالے گا تو وہ کیسے چلے گا؟ اچھا, FBI ہے. FBI آپ کا جو ٹیکس کلیکشن اتھارٹی ہے سب سے بڑی, اس کو آج تک ہم ریفارم نہیں کر سکے. وہ ٹیکس چوری کرتا ہے, ٹیکس چوری میں مدد دیتا ہے, اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ. اچھا, اسی طرح الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن ہر الیکشن جو ہے آپ کے ملک کا وہ ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے بیکاز آف الیکشن کمیشن, بیکاز آف انٹروینشن آف ادر انسٹیٹیوشنز ان یور. اچھا, اگر ایک آنیسٹ سولجر ہے, جو آپ نے بات کی کہ ایک ایسا سولجر, جیسے ترکی کے حالات بھی تو بدلے نا, ایک ایسا سولجر جو پروگریسو سولجر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے, تو وہ مداخلت کر کے نہیں کر سکتا. دیکھیں اس وقت بھی جب آپ ملٹری کے آرمی چیف ہیں, CDF ہیں, آپ کی بات گورنمنٹ زبردستی جیسی بات کہیں گے وہ مانی جاتی ہے آپ کی بات. اگر آپ کہہ دینا کہ میں سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہوں اور میری طاقت سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے اور یہ میرٹ پہ فیصلے کرے گا آج سے بعد سپریم کورٹ, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کس کو پکڑنا ہے کس کو چھوڑنا ہے, لیکن میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کراؤں گا, بے شک آپ کے آئین میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے, تو اس کو پازیٹیو انٹروینشن کہا جائے گا. اور یہ ہوتی ہے کلیئر ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز. ایگزیکٹلی. پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نیب کے پیچھے کھڑا ہوں, نیب سمجھتی ہے فلانے بندے نے وہ پرابلم کی ہے, وہ انویسٹیگیشن کرے گی, اس کو کوئی بندہ فون کر کے روک نہیں سکے گا, جو روکے گا اس کو میں روکوں گا. یہ ایک پازیٹیو آپ کا انٹروینشن ہو سکتی ہے. آپ وچ ہنٹنگ میں نہ پڑیں, آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ صرف ان کو ایک طاقت دیں پیچھے سے, پاورڈ بائی عاصم منیر صاحب, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. پولیس سسٹم ہے, پولیس سسٹم ہمارا جو ماڈرن پولیس سسٹمز ہیں دنیا کے, ان کے مقابلے میں بہت پسماندہ ہے. برٹش رولز کے اکارڈنگ چل رہے ہیں. نئی اکیڈمیز بنوائیں نا 4 صوبوں میں پولیس کی, اور باہر سے لائیں, لوگوں کو ٹرینڈ کریں, اور یہاں کا جو بیسٹ پوٹینشیل ہے نوجوانوں کا ان کو پولیس میں بھرتی کریں, ایک انٹائرلی ایک تبدیلی لے کر آئیں. اس میں ملٹری رول پلے کر سکتی ہے, حکومت کو زبردستی کہہ سکتی ہے یہ کرو, کروائے نا, یہ کام ہے وہ کرنے والے. ایف بی آر کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا بھر کے ٹیکس سسٹمز کو سامنے رکھ کے بیوروکریسی سے چھڑوائے نا, یہ ٹیکنوکریٹس کو یہ دینا ہے FBI. پھر آگے ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اداروں کو اسٹرینتھن کریں, انڈیپینڈنٹ کریں. ایگزیکٹلی. الیکشن کمیشن کو کہنا کہ جو جیتتا ہے اس کو جیتنے دیں, جو بھی آتا ہے, اور میں پیچھے کھڑا ہوں, ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے الیکشن کمیشن کو کہ نہیں اے فلانے بندے نو فلاں پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے نشان ہی الاٹ نہیں کرنا, فلاں آپ نے FBI والوں نے فلاں انڈسٹریلسٹ کو پوچھنا ہی نہیں ہے, اور پولیس سسٹم نے عام آدمی کی جو ایسی کی تیسی پھیرتی رہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. احتساب اکاؤنٹیبلٹی ہم نے وہی کرنی ہے کہ جو بات نہیں مانے گا اس کا بازو مروڑنا ہے, اور سپریم کورٹ صرف اب ہمارے فیصلوں کی تائید کرے گا تو کون سا انقلاب آئے گا آپ کے ملک میں, کہاں سے آئے گا, عام آدمی کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے. لاسٹلی ویسے ایک اور سوال ہے کہ یہ جو صوبائی نسلی اور لسانی تقسیم ہے, اس کو پاکستان میں ہم بڑھنے سے کیسے روک سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں بھی ایک اپنے طور پر ملک کو نقصان دے رہی ہیں. ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں, یہ بھی میں نے سنا ہے, لاہور, اسلام آباد یا کہیں کراچی یا بڑے اربن سینٹرز میں لوگ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ خام خواہ کے نسلی لسانی فلانی اور برا کہا جاتا ہے عام طور پہ ان لوگوں کو جو اپنے حقوق کی, اپنی زبان کی, اپنی ماں بولی کی بات کرتے ہیں, اپنے رہن سہن کو اپنانے کی بات کرتے ہیں.
تو اس کے اوپر ایک کوٹیشن تھی میرے پاس نا. نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری سیاسی سماجی تنوع تقسیم نہیں کرتا. یعنی یہ جو ہمارا سیاسی سماجی مختلف ہونا ہے نا ایک دوسرے سے, یہ ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کرتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ڈویژن کی ریزن ہے, لینگویج فلانا فلاں, وہ کہتا ہے نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کو تسلیم نہیں کرتے, اختلاف کو قبول نہیں کرتے, اور اختلاف رائے کا احترام نہیں کرتے. یہ اصل پرابلم ہے. یونٹی از ان ڈائیورسٹی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. یونٹی ان ڈائیورسٹی اینڈ ریسپیکٹ دا ادرز اوپینین. جی. اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے تو ایک گھر 4 بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں, دور کی بات. پھر پنجابی پختون لڑائی نہیں, پنجابی آپس میں لڑیں گے. تو اس لیے جب تک آپ اختلاف رائے کو رسپیکٹ نہیں کرتے, اور جب تک آپ ایک دوسرے کے فرق ہونے کی جو ریئلٹی ہے اس کو قبول نہیں کرتے, تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہو؟ دنیا کی کئی نیشنلٹیز ہیں دنیا کے ملکوں کی, وہ سارے اکٹھے ہیں بیکاز وہاں پہ کسی کو کسی سے کم تر سمجھنے کی اسٹیٹ لیول پہ کوشش نہیں کی جاتی. ان کو تو چھوڑیں, جو مہاجر جاتے ہیں ہمارے جیسے جو مختلف ملکوں کے لوگ, غریب ملکوں کے اٹھ کے امریکہ چلے جاتے ہیں یا برطانیہ چلے جاتے ہیں یا کینیڈا چلے جاتے ہیں, ان کو بھی ان کے رائٹس ملتے ہیں. ہم اگر اپنے ہی ملک کے رہنے والوں کے رائٹس مارنا شروع کر دیں تو وہ پھر کیسے ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے اٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو اختلافات ہمیں تقسیم نہیں کرتے, مختلف ہونا ہمیں تقسیم نہیں کرتا, ڈائیورسٹی ہمیں تقسیم نہیں کرتی. ہمیں تقسیم کرتا ہے جب ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں. بالکل سر, بہت شکریہ اس ہولسٹک سی ڈیبیٹ کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.